الیکشن کے میدان میں کشمیر کے عوام کے لیے آپشنز بہت کم ہیں. ایک دو جماعتیں ہیں. ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور دوسرے ہمارے دوست مسلم لیگ نواز ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ چاہتے کیا ہے. جو دوسرا جماعت ہے وہ تو میرپور کو، کوٹلی کو، راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں مانتے. یہ کون سی شیر ہے؟ یہ کون سا شیر ہے جنہوں نے کوٹلی کو، ڈڈیال کو، میرپور کو اور راولا کوٹ کو کشمیر کا نقشہ سے کھا چکے ہیں؟ ہم نفرت کی سیاست نہیں کرتے، ہم تقسیم کی سیاست نہیں کرتے. ہم نے یہ نفرت اور تقسیم کے جو سیاست ہے یہ کراچی میں بھی دفن کیا ہے، یہ بلوچستان میں بھی دفن کیا ہے، یہ پختونخوا میں بھی دفن کیا، اور انشاءاللہ تعالی 27 جولائی کے بعد ہم اس نفرت کی سیاست کو، اس تقسیم کی سیاست کو شکست دلوائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ لسانی بنیادوں پہ یا کسی بنیاد پہ تقسیم کی سیاست کرنا غلط ہے، اور میں آپ کو کشمیری مانتا ہوں. یہ کس قسم، مطلب یہ تو اتنا بڑے بات، اتنا اہم عہدہ پہ کون کہہ سکتا ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ 30 دن گزرنے کے بعد وہ وزیر صاحب وہیں کے وہیں؟ راجہ پرویز اشرف صاحب نے قومی اسمبلی میں ان سے موقع دیا کہ آپ واضح کریں کہ آپ یہ نہیں یہ جو آپ کہہ رہے تھے آپ کو غلط پیش کیا گیا. میں نے ان کو موقع دیا پیاج سے کہ آپ اپنا کلیریفیکیشن دیں، مگر ڈھیٹ ہو کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، جو میں نے کہا میں اس پہ آج بھی قائم ہوں. چلے، اگر تو اس بات پہ آج بھی قائم ہو کہ میرے لیے راولا کوٹ کے عوام کشمیری نہیں، میرے کوٹلی کے عوام کشمیری نہیں، میرے میرپور کے عوام کشمیر کے نہیں، تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے، یہ وزارت کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ ممکن کیسے؟ یہ واضح کرے. کیا یہ آپ کا ذاتی خیال ہے یا وفاق پاکستان کا خیال ہے؟ اس لیے اگر آپ وفاقی عہدہ سنبھالتے ہو تو آپ وفاق پاکستان کا نمائندے ہو، کسی اپنا آپ کا ذاتی نمائندہ آپ نہیں ہو. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے، باقاعدہ وفاقی کیبنٹ کا یہ پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھے اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو. کشمیر کے عوام کو، آپ کشمیر کے عوام کے ساتھ یہ ناانصافی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ان کی ذہنیت ایسا ہی ہے، پتہ نہیں ایسے کیسے، ایسے کیوں، لیکن ہے ایسے. یہ دوسرا ایک وفاقی وزیر صاحب ہے، یہ کہتا ہے کہ 12 سیٹیں ہمارے جیب میں ہیں، 12 سیٹیں ہمارے جیب میں. اب تو شروع کرتے ہیں جیب سے 12 سیٹیں. نا جس کا ذہنیت یہی ہوگا وہ تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ یہاں سے کون منتخب ہوگا. ان کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرپور سے، کوٹلی سے، مظفر آباد سے، پونچھ سے نمائندے کون بنتے ہیں. اس لیے جیب کی جو 12 سیٹیں ہیں اس پہ تو حکومت بننا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مستقبل، کشمیر کا فیصلہ نہ اسلام آباد کا جیب میں، نہ فیصل آباد کا جیب میں، نہ پنڈی کا جیب میں. کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے.
اور انشاءاللہ تعالی جولائی 27 کو انشاءاللہ تعالی نہ صرف آزاد کشمیر سے یہ فیصلہ ہوگا، نہ صرف آزاد کشمیر سے یہ فیصلہ آئے گا، نہ صرف آزاد کشمیر میں ہم شیر کا شکار کریں گے، مگر انشاءاللہ تعالی جو مہاجرین کے سیٹس ہیں جو پاکستان بھر میں ہیں، جن کا آخری الیکشن ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ دیں گے۔